بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر ویور، جیسا کہ میں آپ کو گاہے بگاہے اپڈیٹ کر رہا ہوں کہ کل ایک خبر تھی کہ جو فریشر تھے انہوں نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی ہے، تو آج اس کی فیٹ کا فیصلہ ہونا تھا۔ ایک تو میں آج اس ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ اس کا کیا فیٹ ہوا، اور دوسرا جو ہے جو کل شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے لسٹ جاری ہوئی، اس کے جو فریشر اور ریپیٹر کی جو ریشو تھی اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ تو اب کیونکہ میرٹ 2025 جو تھا ایم ڈی کیٹ، اس کے حوالے سے تحفظات گاہے بگاہے بڑھتے گئے، فریشر اور ریپیٹرز کی جو ایک تحفظات تھے ان کو وقت کے ساتھ ساتھ ان میں شدت آتی گئی۔ اب پہلے آتے ہیں کہ انٹرا کورٹ اپیل جو ہے اس کے حوالے سے، جو انٹر کورٹ اپیل ہوتی ہے بیسیکلی وہ جب کوئی فیصلہ اگر کسی پیٹیشنر کے اگینسٹ آ جائے تو اس کو رائٹ ہوتا ہے کہ وہ حق ہوتا ہے کہ وہ انٹر کورٹ اپیل دائر کر سکتا ہے، اور اس میں یوزولی دو جو ججز ہوتے ہیں وہ انٹر کورٹ اپیل کو سنتے ہیں۔ جو ہی فریشر کی جو پٹیشن دائر ہوئی ڈسمس ہوئی، اس کے بعد انہوں نے انٹرا کورٹ اپیل کے بارے میں سوچنا شروع کیا، اور انٹرا کورٹ اپیل کا جو فیصلہ ہے وہ دیکھیں کیا آتا ہے۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو جیسے ہی اپڈیٹس آتے رہیں گے وہ آپ کو اپڈیٹ شیئر کرتے رہیں گے۔ اب اس میں انٹر کورٹ اپیل کے اندر بعض اوقات وہ سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہے، بعض اوقات سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتی۔ تاہم جو کل اپلیکیشن دی گئی فریشرز کی طرف سے، تو اس میں آج جو ہے نا وہ انٹرا کورٹ اپیل کے لیے سماعت کے لیے مقرر بھی ہو گئی۔ اس میں 2 آنریبل ججز بھی الوکیٹ ہو گئے، اور ارجنٹ بیسس کے اوپر کل 26 نومبر کو اس کی سماعت بھی ہے، ہیرنگ بھی ہے۔ جو پیٹیشنر تھے اس میں جو وکیل تھے راجہ رضوان عباسی نے یہ پٹیشن انٹر کورٹ اپیل دائر کی ہے، اس میں جو 2 معزز جج صاحبان جنہوں نے یہ کیس کو سننا ہے، اس میں جسٹس خادم حسین سومرو صاحب اور جسٹس محمد آصف صاحب جو ہے نا وہ اس کیس کی سماعت کریں گے۔ جو ہی کل کی کوئی اپڈیٹ آتی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جیسا کہ ہم آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہے کہ یہ جو رزلٹ آیا ایم ڈی کیٹ 2025 کا، اسپیشلی یو ایچ ایس کا، اس کے بعد اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہائی لائٹ ہونا شروع ہوئی۔ جو فریشر تھے ان کو لگا کہ ان کا ایڈمیشن جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہا ہے، انہوں نے آواز اٹھانا شروع کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، لاہور ہائی کورٹ کے اندر۔ تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ان کی پٹیشن تھی وہ ڈسمس ہوئی، اس کے بعد انہیں انٹر کورٹ اپیل کی طرف گئے۔ انٹر کورٹ اپیل کی میں نے آپ کو وضاحت بتا دی ہے، اور کل ہیرنگ ہونی ہے۔ دیکھیں جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب آتے ہیں جو کل لسٹ لگی، پروویژنل لسٹ شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کی، اور اس میں 28 تاریخ تک شام 4 بجے تک اگر اس لسٹ کے اندر کسی قسم کی کوئی مسٹیک ہے تو اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کے پاس ٹائم ہے کہ وہ اس کو ریکٹیفائی کروا سکتے ہیں، اس کی کریکشن کروا سکتے ہیں اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہاں پہ کوئی مسٹیک ہوئی ہے۔ ابھی میں کچھ سفر کے اندر بزی تھا تو میں پوری ڈیٹیل سے اس کو سٹڈی نہیں کر پایا، لیکن جو چیدہ چیزیں میں نے دیکھی ہیں اس میں بھی یہی ہے کہ جو فریشرز ہیں اس لسٹ کے بعد ان کو لگ رہا ہے کہ ان جو ریپیٹرز کی جو 2026 ایم ڈی کیٹ والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ریشو اچھی خاصی ہے۔ اس وجہ سے بھی ان کے اندر جو فریشر کے اندر ہے وہ اضطراب بڑھتا جا رہا ہے کہ ادھر سے جو یو ایچ ایس کی ڈیٹ ہے وہ کلوزنگ کی طرف ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کیا بنتا ہے۔ کل کی ویڈیو اب کہ آج کی ویڈیو کے اندر بھی میں نے اسٹوڈنٹس کو، کچھ اسٹوڈنٹس یہ کہہ رہے تھے کہ انٹر کورٹ اپیل کے اندر گریس مارکس اور کی کریکشن کو بھی ایڈ کیا جائے۔ میں نے ان کو بتایا تھا کہ انٹر کورٹ اپیل کے اندر آپ جو آلریڈی اپیل ہوتی ہے اسی اپیل کو ہی ریویو میں لے کے جاتے ہیں، کوئی اور چیز اس کے اندر آپ ایڈ نہیں کر سکتے، کوئی اور پوائنٹ اس کے اندر آپ ایڈ نہیں کر سکتے۔
تو اس لیے میں ابھی آپ کو اسکرین کے اوپر شیئر بھی کر دوں گا. جو انٹر کورٹ اپیل ہوئی ہے سیم وہی اپلیکیشن وہی پٹیشن تھی جو پہلے تھی. اس میں کسی قسم کا کی کریکشن اور گریس مارکس کا کوئی کسی قسم کا ذکر نہیں ہے. اس لیے اگر گریس مارکس اور کی کریکشن کے حوالے سے آپ لوگوں نے کوئی موو کرنی ہے، کچھ آپ لوگوں نے ایفرٹ کرنی ہے، تو آپ وہ یو ایچ ایس کے اندر جائیں گے، وہاں وی سی یو ایچ ایس سے ملیں، ان سے کہیں، جس کے بھی امکانات بہت کم ہیں کہ وہ اب اس سٹیج پہ اس ٹائم پہ کی کریکشن یا گریس مارک کی طرف کوئی فیصلہ کریں گے. تاہم وہ امید جو ہے نا ایک ہے کہ شاید والی بات ہے، شاید آپ کا وہاں سے کچھ حاصل ہو. اس انٹر کورٹ اپیل کا کی کریکشن اور گریس مارک کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی بچے چاہتے ہیں کہ ان کو گریس مارکس یا کی جو کریکشن ہے اس کے حوالے سے کوئی ایج ملے، تو وہ آپ کو صرف اور صرف یو ایچ ایس سے مل سکتا ہے، اور کہیں سے جو ہے نا آپ کو یہ نہ کورٹ سے مل سکتا ہے، نہ ہی پی ایم ڈی سی کوئی اس کے بارے میں کوئی سٹیپ لے سکتی ہے. ہاں، جو ایک ایکولنس اور ریلیٹو مارکنگ اور جو بیسیکلی یہ جو اپیل ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ جو ایم ڈی کیٹ کا ایڈمیشن پروسیس ہے اس کو سٹاپ کیا جائے جب تک کہ جو ایشوز ہیں وہ حل نہیں ہوتے. اس میں ریلیٹو مارکنگ اور ایکولنس کی بات ہوئی ہے، کی کریکشن اور گریس مارکس کی اس میں حوالہ نہیں ہے. جو بھی انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.